یہ جماعت الاولیاء کتاب کا نام ہے۔ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی بھی میرے اپنے غیر کسی بھائی تک یہ آواز پہنچی، کتاب کا نام لکھ لے، جماعت الاولیاء۔ اس میں ایک بزرگ ہیں جو یمن میں پیدا ہوئے تھے، وہیں کے بادشاہ تھے بلخ شہر کے، اب ان کی مزار شریف ہے مسقط عمان میں۔ ان کا نام ہے حضرت ابراہیم بن ادھم، بہت بڑے بزرگ تھے، بادشاہت کو ٹھوکر مار دی اللہ اللہ کرنے۔ وہ کہتے ہیں میں حج کے موقع پر کعبے کی زیارت کو جا رہا۔ کہاں جا رہے تھے؟ اے مولی صاحب، اے بیٹا بیٹھ جاؤ نہ نکل رہے یہاں سے، ادھر دکھائی مت پڑ۔ وہ کہتے ہیں میں کعبے کی زیارت کو جا رہا تھا، توجہ دیجئے گا بھائی، کہاں جا رہے تھے؟ کعبے کی زیارت کو۔ کہتے میں نے کیا دیکھا کہ ایک نان مسلم، ایک ہندو بھائی، ایک غیر مسلم، توجہ ہے، ابراہیم بن ادھم کہتے ہیں، جماعت الاولیاء میں لکھا، میں نے دیکھا ایک غیر مسلم، ایک نان مسلم، ایک ہندو شخص، غیر مسلم بھائی، ہندو بھائی، وہ زمین پر بیٹھ کے چونٹیوں کو آٹا اور چینی کھلا رہا۔ میں اپنی بات کو پھر سے ریورس کروں، زندگی میں کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں ایک مرتبہ جاتا ہوں پھر نہیں جاتا، اس کو لکھ لیں آپ اچھے لوگ ہیں، اچھی سماعتیں ہیں، کچھ سیکھ لیں اسلام سے۔ ابراہیم بن ادھم کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ مکہ جاتے ہوئے ایک غیر مسلم شخص زمین پر بیٹھ کے چونٹیوں کو چینی اور آٹے کھلا رہا تھا۔ میں اس کے پاس بیٹھ گیا، میں نے کہا تو کون ہے؟ اس نے اپنا نام بتایا، میں نے کہا تم تو اس کا مطلب ہے کہ غیر مسلم و ہندو مذہب سے تعلق ہے؟ بولے ہاں۔ تو میں نے کہا پھر یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا چونٹیوں کو کھانا کھلا رہا ہوں، چونٹیوں کو کھانا کھلا رہا ہوں، میں چونٹیوں کو کھانا کھلا رہا ہوں۔ جناب ابراہیم بن ادھم نے کہا سن تو غیر مسلم ہے، تو کچھ بھی کر لے تجھے لیکن ثواب نہیں ملے گا، تجھے ثواب کے لیے اسلام قبول کرنا پڑے گا، تب تجھے ثواب ملے گا، تجھے پن ملے گا، ورنہ اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ اس نے کہا اس غیر مسلم کا جواب سنے، کوئی بات نہیں۔ اس نے کہا کہ مجھے ثواب سے کیا مطلب ہے، چونٹیوں کا پیٹ بھر جائے گا، یہی میرے لیے خوشی ہے۔ سنیں اسلام کسے کہتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک سب سے بہتر دین اسلام ہے۔ اس غیر مسلم نے اس مسلم بزرگ شیخ ابراہیم بن ادھم سے فرمایا مجھے ثواب پن سے کیا مطلب ہے، چونٹیوں کا پیٹ بھر جائے گا یہی میرا مقصد ہے۔ اتنا سنا نا ابراہیم بن ادھم دنگ رہ گئے، بولے جواب تو بڑا پیارا دیا، اور آگے بڑھ گئے۔ خدا کی قسم وہ کہتے ہیں جب میں مکہ شریف گیا، جیسے میں نے کعبے کے آنگن میں قدم رکھا، دنیا کا سب سے محترم اور معظم خانہ خدا، جیسے میں نے کعبے کے سائے میں آنگن میں مطاف میں طواف کرنے کی جگہ پر قدم رکھا، میں نے کیا دیکھا؟ وہی غیر مسلم جو چونٹیوں کو آٹا اور چینی کھلا رہا تھا، وہی کعبے کا طواف کر رہا تھا۔ کہتے ہیں وہی کعبے کا طواف کر رہا تھا۔ میں نے کہا میرے مولا عجیب شان ہے تیری، میرے مولا عجیب شان ہے تیری۔ ارے وہ تو غیر مسلم تھا، وہ تو چونٹیوں کو چینی اور آٹا کھلا دیا، تو وہ آج وہ کعبے کا طواف کر رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا اے ابراہیم سن، اس نے چونٹیوں پہ رحم کیا ہے، میں نے اس پر رحم کر دیا ہے۔ اسے کہتے ہیں سب سے بہتر دین اسلام اسے کہتے ہیں سلامتی والا مذہب۔ ہم کو اور آپ کو علم ہی نہیں کہ سلامتی کسے کہتے ہیں۔ مار دھاڑ پتھر، وہ اینٹ پتھر چل رہی ہے، کہیں کرفیو ہے، کہیں کپڑے جلائے جا رہے ہیں، کہیں گھر جلائے جا رہے ہیں۔ نقصان کس کا ہوتا ہے؟ اسی ہندوستان کا۔ اگر آپ کو اپنے ملک سے محبت ہے تو آپ خدا را پیار کی باتیں کریں۔ قرآن نے جس محبت کو لانچ کیا ہے اس محبت کو شیئر کریں آپ۔ سمجھے آپ؟ دیکھیں اللہ کے اس نام میں کتنی برکت ہے۔ ذرا وہ کلمہ جو آپ پڑھ رہے تھے پھر سے لے لیں، پھر سے پڑھیں، برکت کے لیے پڑھیے گا۔ کوئی بیمار ہو تو اللہ اسے شفا عطا فرمائے۔ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، پڑھیں، آواز سب کی میں سنوں گا تب آگے بڑھوں گا۔ الا اللہ الا اللہ، دیکھنا کتنی دیر کے بعد سب مل کے پڑھتے ہیں۔ آواز کمزور ہے آپ۔ الا اللہ الا اللہ، ماشاءاللہ آواز بڑھ رہی ہے اور بڑھ سکتی ہے۔ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، اللہ کا نام لیا کرو، اسپتال کے قریب سے گزرا کرو تو اللہ کا نام لیا کرو۔
ہاتھوں کو اٹھا کے بولو انشاءاللہ۔ مریضوں کو دیکھا کرو تو اللہ کا نام لیا کرو، کسی بھوکے کو دیکھا کرو تو اللہ کا نام لیا کرو، اللہ کی تعریف کیا کرو، اے میرے مولا تو نے مجھے کھلایا، تو اگر چاہے تو اسے بھی کھلا دے۔ میں دوڑ رہا ہوں دونوں پیر میرے سلامت ہے، تو اگر چاہے تو اس مریض کو بھی شفا عطا۔ اتنا کہنے میں کوئی دقت؟ ہاں نا، دقت ہے ہمارے ہاں، پڑھائی لکھائی نہیں نا۔ ہم تو پہلے مذہب پوچھیں گے، تب ایکسیڈنٹل کیس میں گرنے والے مسافر کو اٹھائیں گے، اس کا دھرم کیا ہے، اس کا نام کیا ہے، پھر ہنسی مذاق کریں گے، پھر جا کے کہیں وہ دم توڑ دے گا ایک گلاس پانی کے لیے، اور ہم بیٹھ کے اپنے گھر میں تماشا دیکھیں گے، پھر کہیں گے اچھا وہ مر گیا اس دھرم کا تھا۔ یار یہ کون سا سسٹم ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ ہم پیار کی بات نہیں کرتے۔ غریب نواز سرکار کے مرید ہیں صوفی حمید الدین شاہ ناگوری، ناگور مزار شریف ہے۔ 12 کوس ایک بنیے کی دکان پر چینی خریدنے گئے۔ کیا کرنے؟ چینی خریدنے۔ کتنی دور گئے تھے؟ 12 کوس پر گئے تھے صوفی حمید شاہ ناگوری۔ جب چینی خرید کے لے کے آئے نا، تو پھر اپنے گھر سے نکلے اور اپنی مٹھیوں کو یوں باندھے ہوئے تھے اور اس میں کچھ چینی رکھے ہوئے تھے، اور اس کو لے کے پھر جب پلٹے تو آپ کے نوکر نے کہا حضور اب کہاں جا رہے ہیں؟ یہ غریب نواز کے غلام تھے۔ کہتے ہیں کہ وہ 12 کوس گیا تھا بنیے کی دکان سے چینی خریدنے کے لیے، اب وہی تھوڑی سی چینی ہے، اس کو لے کے پھر جا رہا ہوں۔ اس نے کہا حضور ابھی تو آئے ہیں 12 کوس کے فاصلے پر، اب اتنی چینی لے کے کیوں جا رہے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں چینی کا جھولا میں نے پلٹا تو اس میں سے ایک چونٹی نکل آئی، ایک چونٹی نکل آئی۔ کہا پھر میں چونٹی کا تڑپنا مجھ سے دیکھا نہ گیا۔ بولے پھر؟ بولے اسی چونٹی کو تھوڑی سی چینی میں مٹھی میں رکھ کے بنیے کے ہاں واپس کرنے جا رہا ہوں۔ بولے میں ڈر گیا، چونٹی کا گھر اجڑ گیا ہے، کہیں میرا بھی گھر نہ اجڑ جائے۔ بولے حضور یہ کیا ہے؟ بولے یہ وہی مذہب ہے، وہی دھرم ہے جو غریب نواز لے کے آئے، جو غریب نواز لے کے، جسے سب سے پیاری صورت میں اسلام کہا گیا، وہ کہاں گیا؟ ہمارے ہاں نظر نہیں آ رہا۔ گوشت کھا کے ہڈیاں دوسروں کے دروازوں پر پھینک دینا، چاؤمین برگر کھڑے کھڑے کھانا، کسی غریب بچے کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہوں اس پر تھوک دینا اور اس کی غریبی کا مذاق اڑانا، 4-4 کلو پھل لے کے اپنے گھروں میں چلے آنا۔